بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، انسان کی سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ جب اس کی اللہ کے ہاں پیشی ہو، اللہ کے سامنے اسے کھڑا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں سے درگزر فرما لے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کو جہنم سے نجات دے دے. یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے اور سب سے بڑی فتح ہے. جس انسان نے ساری دنیا فتح کر لی، ساری دنیا فتح کر لی اور دنیا کے مالداروں میں وہ سر فہرست آ گیا اور دنیا جہاں کے سارے مزے کر لیے، ساری عیاشیاں کر لیں، لیکن اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ صادر کر لیا. تو وہ انسان بڑا کم قسمت ہے، بڑا کم بخت ہے، بڑا بدبخت ہے، بڑا ناکام ہے اور بڑا شکست خوردہ ہے. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ پکڑے نہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں نا، ان دعاؤں میں بہت کچھ مانگا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے الحزب الاعظم، اس میں وہ دعائیں جمع کی ہیں، وہ باتیں جمع کی ہیں جو باتیں ہمارے نبی نے اللہ سے مانگی ہیں. جو کچھ مانگا ہے اس میں عافیت بھی ہے، اس میں ایمان بھی ہے، اس میں یقین بھی ہے، اس میں تقوی بھی ہے، اس میں روزی بھی ہے، اس میں نیک اولاد بھی ہے، اس میں نیک بیوی بھی ہے، اس میں وسیع گھر بھی ہے، اس میں صحت بھی ہے، اس میں مخلوق سے بے نیازی بھی ہے، اس میں بہت کچھ ہے. لیکن سب سے زیادہ اگر کاؤنٹ کی جائیں نا وہ چیزیں جو ہمارے نبی نے مانگی ہیں کہ کس چیز کو کتنی دفعہ مانگا ہے، کس چیز کو کتنی دفعہ مانگا ہے، کس چیز کو کتنی دفعہ مانگا ہے، اگر ان کی تعداد جمع کی جائے تو ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کو مانگا ہے وہ بخشش ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ معاف کر دے. بس سب سے زیادہ ہمارے نبی نے اس کو مانگا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کی طرف سے معافی مل جانا
یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ اب اہل اللہ کے واقعات پڑھیں گے نا، اہل اللہ کے واقعات کہ اللہ والے کی خواب میں زیارت ہوئی۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں، فضائل درود شریف میں، فضائل حج میں، فضائل صدقات میں بہت واقعات لکھے ہیں کہ اہل اللہ کے انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، تو پہلا جواب ان کا یہ ہوتا تھا، پہلا جواب ان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کرم کیا اور معاف کر دیا۔ دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے انہوں نے زنا کیے تھے، کون سی انہوں نے شرابیں پی تھیں، کون سے انہوں نے چوریاں کی تھیں، کون سے انہوں نے ڈاکے ڈالے تھے، کون سی انہوں نے لوگوں کی زمینیں دبائی تھیں۔ اتنی نیکیاں، اتنے روزے، اتنے مجاہدے، اتنی قربانیاں، اتنے مراقبے، اتنے ذکر، اتنا رات کو اٹھنا، اتنا رات کو رونا، اتنا کچھ کیا، اور جب مرنے کے بعد خواب میں آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں بخشش ہو گئی۔ یہ کیا ہوا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا انعام وہ یہ ہے کہ اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو قرآن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے ہمارے نبی کو سکھائی ہیں، کچھ چیزیں بتائی ہیں، کچھ چیزیں بتائی ہیں، کچھ چیزیں سکھائی ہیں۔ بتانے سکھانے میں فرق ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ جھوٹ ہلاکت کا باعث ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ میں آپ سے کہوں کہ کہو اللہ ایک ہے، پھر آپ میرے کہنے کے بعد کہیں کہ اللہ ایک ہے، یہ ہے سکھانا۔ ایک ہے بتانا، ایک ہے سکھانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو قرآن پاک میں سکھایا ہے کیا؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اے میرے نبی آپ کہیں نا، مجھے کہہ کے بتائیں نا، یہ الفاظ مجھے کہہ کے بتائیں نا، کیا؟ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے پروردگار، یا اللہ نہیں، یا اللہ نہیں، یا اللہ نہیں، یا رب اغفر۔ کیا مطلب؟ آپ میرے پروردگار ہیں نا، تو مجھے آپ سے ایک نسبت ہے، میں آپ کو اس نسبت کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے پکڑنا نہیں، مجھے معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سکھایا ہے کہ آپ مجھ سے معافی مانگا کریں، اس طرح مانگیں۔ وہ الفاظ بھی اللہ نے ہمارے نبی کو سکھائے اور کہلوائے تاکہ یاد ہو جائے۔ چیز اس لیے کہلوائی جاتی ہے تاکہ یاد ہو جائے، ازبر ہو جائے، الفاظ آگے پیچھے نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے فرما رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اے میرے نبی آپ مجھے یہ کہہ کے بتائیں نا کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے رب، اے میرے پالنے والے، مجھے معاف بھی کر اور مجھ پہ رحم بھی کر، تجھ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، تجھ سے اچھا رحم کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا، ہمارے نبی کو اللہ سکھا رہے ہیں کہ آپ مجھ سے دو چیزیں مانگیں، ایک مغفرت مانگیں اور ایک رحمت مانگیں۔ کیا مانگیں؟ ایک یہ مانگیں کہ میں آپ کو معاف کر دوں، یہ مجھ سے مانگیں آپ۔ تو حضور کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے مانگیں کہ میں آپ کو معاف کر دوں، تو حضور نے کوئی غلطی کی ہے؟
نہیں. کیا مانگوں؟ کیوں بخشش مانگوں؟ بخشش اس لیے مانگنی ہے کہ اللہ جتنا تو بڑا ہے نا، جتنا تو بڑا ہے ویسے ہم تیری عبادت نہیں کر پاتے. تو جیسا ہے ہم تجھے ویسا نہیں چاہ پاتے، یہ ہمارا جرم ہے. جیسا تو ہے نا ویسا ہم تجھے نہیں چاہتے. تو جتنا بڑا ہے ہم تجھے اتنا بڑا نہیں مان پا رہے. تو جتنا عظیم الشان ہے ہم تیری اتنی خدمت نہیں کر پا رہے. معاف کر دے. تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سکھائی ہیں کہ یہ مجھ سے آپ مانگیں اور مجھے سنائیں کہ کیسے مانگنا ہے. ایک مغفرت، ایک رحمت. اچھا، رحمت کیوں مانگی جاتی ہے؟ مغفرت کے ساتھ رحمت مانگ رہے ہیں. اور قرآن میں کئی جگہ اور احادیث مبارکہ میں ہمارے نبی نے اکثر جگہوں پہ جہاں بخشش کو مانگا ہے وہاں رحمت کو بھی مانگا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کے بہت سے انداز ہیں. اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کے، بتاؤ بھائی، اللہ پاک کے معاف کرنے کے، ہاں، معاف کرنے کا ایک انداز یہ ہے کہ بیماریاں بھیج دیتا ہے، ان بیماریوں کے ذریعے سے معاف کرتا ہے. معاف کرنے کا ایک انداز یہ ہے کہ ایسا کوئی صدمہ دے دیتا ہے کہ جس سے انسان ٹوٹ کے رہ جاتا ہے اور صدمے کو برداشت کرنے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے. یہ اس کے معاف کرنے کے انداز ہیں. اپنے پیاروں کو چھین لیتا ہے، اپنے پیارے چھین لیتا ہے، یہ بھی اس کی معافی کا انداز ہے. اپنے پیاروں کی جدائیوں کے کڑوے گھونٹ پلاتا ہے، یہ بھی اس کی معافی کا انداز ہے. ہاتھ سے بھیج دیتا ہے، ایکسیڈنٹ بھیج دیتا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی، سر پھوٹ گیا، بازو ٹوٹ گیا، معذور کر دیا، یہ بھی اس کی معافی کا انداز ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. اور مومن کو تھوڑی سی بھی ناگواری پیش آئے، اگر اس نے ایک چیز یہاں رکھی ہے اور ڈھونڈ یہاں رہا ہے، پیسے رکھے ہیں اس جیب میں، ڈھونڈ رہا ہے یہاں، پرس رکھا ہے اس جیب میں، ڈھونڈ رہا ہے یہاں، تو تھوڑی دیر کے لیے جو پریشانی ہوئی بعد میں پھر یاد آ گیا، اس جیب سے نکال لیا. یہ جو تھوڑی دیر کی پریشانی ہوئی، ہمارے نبی فرماتے ہیں اس پہ بھی اللہ معاف کرتے ہیں. تو ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں صرف بخشش نہ مانگو، ساتھ ساتھ رحمت بھی مانگو. کیا مطلب؟ معاف بھی کر لیکن امتحان بھیج کر نہیں، پریشانیاں بھیج کر نہیں، مجھ پہ مصیبتیں ڈال کر نہیں، ایسے ہی معاف کر دے، بس ایسے ہی معاف کر دے. ورحم، ایسے ہی معاف کر دے، رحم کر. ایک بڑے میاں، بڑی عمر کے بوڑھے، نظر کمزور، موٹا چشمہ لگا ہوا ہے. اب وہ بیچارے گزر رہے ہیں، راستہ نظر نہیں آ رہا، گزر رہے ہیں. گزرتے ہوئے کسی کو ٹھوکر لگ گئی بڑی زور کی، ٹھوکر لگ گئی بڑی زور کی. جس کو ٹھوکر لگی وہ نوجوان ہے، اس نے غصے سے دیکھا تو جی میں تھا کہ یا تو اس کو ایک لگا دوں ورنہ کم از کم ایک سنا تو دوں. لیکن جب نظر جو اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ موٹا چشمہ اور گردن جھکی ہوئی اور کمر جھکی ہوئی اور ہاتھ کانپ رہے ہیں تو یہ حال دیکھ کے جس کو ٹھوکر لگی تھی اس کو ترس آ گیا. اس نے کہا کہ اب کیا کہوں اس کو، کوئی بات نہیں، جاؤ بھائی. اس کو کہتے ہیں اغفر ورحم، معاف بھی کر دیا اور رحم بھی کر لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں اے میرے نبی مجھ سے بخشش بھی مانگو اور رحمت بھی مانگو، معاف بھی کروں تجھے
اور آزمائشیں، پریشانیاں، ناگواریاں، تکلیفیں، بیماریاں بھیج کر نہیں بلکہ اپنے فضل سے معاف کر دوں۔ یہ اللہ سے کھا رہے ہیں حضور کو، اور حضور کے ذریعے سے ہم سارے مسلمانوں کو۔ میں عرض کر رہا تھا ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگی ہے وہ بخشش۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اے اللہ، اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، سارے، کلہ، سب کے سب، کوئی چھوڑنا نہیں، چھوڑنا کوئی نہیں، سب معاف کرنا۔ دقہ وجلہ، وہ بھی معاف کر جو چھپے ہوئے ہیں، وہ بھی معاف کر، وہ بھی معاف کر جو باریک ہیں، محسوس ہی نہیں ہوتے، جس کا ادراک ہی نہیں ہے، جس کا شعور ہی نہیں ہے۔ وجلہ، جن کو میں گناہ سمجھتا ہوں وہ بھی معاف کر، جن کو میں گناہ نہیں سمجھتا وہ بھی معاف کر۔ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، جو پہلے کیے وہ بھی معاف کر، جو آخر میں کیے وہ بھی معاف کر۔ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، جو اوروں کے سامنے کیے وہ بھی معاف کر، جو چھپ چھپ کے کیے وہ بھی معاف کر۔ آپ علیہ السلام وضو کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو میں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو میں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب آدمی کوئی دعا پڑھے بغیر وضو کرتا ہے تو جن جن اعضاء کو دھوتا ہے ان اعضاء کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اگر وضو سے پہلے صرف یہ لفظ کہہ دینا بسم اللہ والحمد للہ، صرف یہ دو لفظ کہہ دے وضو سے پہلے، ہمارے نبی فرماتے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک سارے وجود کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، سارے۔ اور آپ فرماتے ہیں جب وضو کا آخری قطرہ زمین پہ ٹپک کے گرتا ہے تو وہ اس کے آخری گناہ کو لے کے گرتا ہے۔ تو وضو سے تو گناہ ویسے ہی معاف ہوتے ہیں نا، وضو سے تو گناہ ویسے ہی معاف ہوتے ہیں، وضو سے تو گناہ ویسے ہی معاف ہوتے ہیں، خود ہمارے نبی نے بتایا۔ لیکن آپ علیہ السلام کا خود کا عمل کیا ہے؟ وضو بھی کر رہے ہیں جس سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہ میرے گناہ معاف کرنا۔ میرے دوستو، یہ مجھے آپ کو سکھانے کے لیے کہ سب سے بڑی چیز جو کسی بندے کو مل جائے وہ بخشش ہے۔ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ قیامت کے دن کہہ دے جانے دو، بہت بڑا انعام ہے یہ، بہت بڑا انعام ہے کہ جب قیامت کے دن انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کانپ رہے ہوں، لرز رہے ہوں، اللہ کے جلال سے ان کے پسینے چھوٹ رہے ہوں، اس دن اللہ تعالیٰ کسی گناہ کار کو جب پیش کیا جائے اللہ کہے جانے دو۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے، اللہ ہم سب کو دے دے۔ معاف کر دے بس۔ سب سے بڑی انسان کی فتح اور سب سے بڑی انسان کی کامیابی اور سب سے بڑی انسان کی معراج بخشش ہے، اللہ معاف کر دے۔ اس لیے کہ انسان کچھ بھی کر لے نا، کچھ بھی کر لے، اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں،
وہ شخصیت ہیں جن کو عشق الہی میں عشق الہی میں عشق الہی میں وہ مقام حاصل ہے کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. کتنے برس بھائی؟ کتنے برس؟ 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. یہ ان کا عشق الہی کا مقام ہے. عاشق کو نیند نہیں آتی نا، عاشق رات کو سو نہیں پاتا. عشق کا خاصہ بیداری ہے، عشق کا اثر بیداری ہے. عشق ہو جائے نیندیں اڑ جاتی ہیں، چاہے وہ عشق الہی ہو چاہے وہ عشق ناجائز ہو. عشق سب سے پہلے رات کی نیند پہ اٹیک کرتا ہے. سب سے پہلے رات کی نیند اڑا دیتا ہے، رات کی نیند چھین لیتا ہے. امام اعظم کے عشق الہی کا عالم یہ ہے کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 برس تک سوئے نہیں. اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے، مدینہ منورہ حاضر ہوئے، روض اقدس پہ پیش ہوئے تو سلام پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا امام المرسلین، اے رسولوں کے امام آپ پر سلام ہو. تو قبر شریف سے بلند آواز کے ساتھ جواب آیا، وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تم پر بھی سلام ہو. عشق الہی کا عالم یہ ہے، عشق رسول کا عالم یہ ہے. لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بیت اللہ کے پردے سے چمٹے ہوئے ہیں، بیت اللہ کے پردے سے، بیت اللہ کے غلاف سے چمٹے ہوئے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں. اور پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے ہیں نبیوں کے پڑوس والی جنت چاہیے، اہل بیت کے پڑوس والی جنت چاہیے، صحابہ کے پڑوس والی جنت چاہیے. یہ نہیں کہہ رہے. پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اے اللہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکا، مجھے معاف کر دے. میں تجھے پہچان ہی نہ سکا، مجھے معاف کر دے. جنہیں 40 برس تک کسی رات نیند نہیں آئی، وہ کہہ رہے ہیں ہم پہچان ہی نہیں سکے تجھے. جنہیں روز اطہر سے جواب ملا، وہ کہہ رہے ہیں ہم سے عبادت کا حق ہی ادا نہیں ہوا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت پیران پیر غوث اعظم قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیت اللہ کے مطاف میں زیارت کی. میں بھی حج پہ تھا، وہ بھی حج پہ تھے. شیخ سعدی کہتے ہیں میں بھی حج پہ گیا ہوا تھا، وہ بھی حج پہ تشریف لائے ہوئے تھے. شیخ سعدی ایران کے تھے، حضرت پیران پیر بغداد عراق کے تھے. تو انہوں نے بڑی تعریف سنی ہوئی تھی کہ ایک کوئی ولی ہیں جو کہتے ہیں میرا یہ پاؤں سارے ولیوں کی گردن پر ہے. تو بڑی تعریف سنی ہوئی تھی. تو بیت اللہ میں زیارت ہو گئی، بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے میں نے بیت اللہ میں انہیں دیکھا کہ وہ مطاف کی پتھریوں پہ اپنا سر رکھے ہوئے رو رہے تھے. اتنے آنسو بہہ رہے تھے کہ پتھریاں ان کے آنسوؤں سے گیلی ہو رہی تھیں، اور وہ کہہ رہے تھے من نہ گویم کہ طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناہم کش. اے اللہ میں نہیں کہتا کہ آپ میری عبادتیں قبول کریں، بس آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میرے گناہوں کو معاف کر دیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ بخشش کتنا بڑا انعام ہے کہ جس کو ولیوں کے بادشاہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور سجدے میں گر کے مانگ رہے ہیں
اور بیت اللہ میں مانگ رہے ہیں اور رو کر مانگ رہے ہیں، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ بخشش کتنا بڑا انعام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا، حضرت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ جنت میں جانے والے دو قسم کے ہوں گے، ایک ہوں گے اصحاب الیمین، ایک ہوں گے مقربین۔ تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں اصحاب الیمین میں سے بنوں، میرا دل نہیں کرتا، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں قیامت کے دن اصحاب الیمین میں سے بنوں، میری خواہش ہے کہ میں مقربین میں سے بنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے، تیرے بڑے حوصلے ہیں، تیرے بڑے حوصلے ہیں، تو اصحاب الیمین میں داخل ہونے کو ناپسند سمجھتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کا فیصلہ سنانے سے پہلے مجھے جلا کے راکھ کر دے۔ اتنی میری جرت کہاں کہ میں اللہ سے یہ بھی کہوں کہ مجھے اصحاب الیمین میں سے بنائیں۔ اصحاب الیمین تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، میری کہاں ایسی اوقات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انتقال کا وقت آیا تو کافی دنوں سے طبیعت خراب چل رہی تھی، چونکہ ان کی جو آنتیں تھیں وہ خنجر سے کٹ گئی تھیں، تو خون بہتا رہتا تھا اور اکثر بے ہوش رہتے تھے، اکثر بے ہوش رہتے تھے۔ لیکن اللہ کی شان ہے، 24 گھنٹے بے ہوش رہتے تھے، 24 گھنٹے بے ہوش۔ لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو بے ہوشی میں سے ہوش میں آتے اور کہتے، ہاں اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو، اور پھر نماز پڑھتے تھے اور پھر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، اسلام سے کوئی واسطہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ آج کتنے ہمارے بھائی ہیں جو رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے۔ خلفائے راشدین میں سے 2 خلیفہ کی شہادت گویا نماز میں ہوئی ہے۔ حضرت عمر کی شہادت نماز میں ہوئی، حضرت علی کی شہادت نماز کی طرف جاتے ہوئی ہوئی۔ اتنی اہم ہے نماز۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا تو ان کا سر مبارک بیٹے کی گود میں رکھا ہوا تھا، بیٹے کی گود میں تھا۔ جب ان کو کچھ اندازہ ہوا کہ اب میں نہیں بچ سکوں گا، اب میرا وقت ہے دنیا سے جانے کا، تو بیٹے سے فرمانے لگے کہ بیٹا اب میرے ہیں آخری لمحے، تو ایسے کرو تم میرے سر کو گود سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دو۔ زمین پہ اس لیے ڈالو تاکہ میں اپنے چہرے کو مٹی میں لوٹ پوٹ کروں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بچے جب ان کی کوئی بات نہ مانی جائے تو کیا کرتے ہیں؟ زمین پہ لوٹ پوٹ ہوتے ہیں نا، زمین میں لوٹ پوٹ ہوتے ہیں نا۔ تو لوٹ پوٹ ہونا، زمین پہ لوٹ پوٹ ہونا، یہ اگلے کے رحم کو متوجہ کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اپنے بیٹے سے کہ میرے چہرے کو زمین پہ ڈال دو، میں اپنے مالک کے سامنے عاجزی کرنا چاہتا ہوں، عاجزی کرتے کرتے دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ تو بیٹے کو ذرا یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ بیٹا موجود ہو، آدھی دنیا کا بادشاہ، صحابی رسول، فاروق اعظم، ان کا چہرہ مٹی میں پڑا ہوا ہو۔ تو انہوں نے گود سے اٹھا کے اپنی ٹانگ پہ رکھ لیا۔
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا، عبداللہ تیری ماں تجھے روئے، میں نے تجھے کہا تھا زمین پہ ڈالو، تم نے ٹانگ پہ رکھ لیا، مجھے زمین پہ ڈال، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ بیٹے نے باپ کے حکم کی تعمیل میں ان کے مبارک چہرے کو زمین پہ ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گالوں کو، اپنے رخساروں کو، اپنی داڑھی کو مٹی میں لوٹ پوٹ کرنے لگے اور رونے لگے اور فرمانے لگے، ویلی وویل امی ان لم یغفر لی ربی، آج میں بھی برباد ہو جاؤں گا، میری ماں بھی برباد ہو جائے گی اگر میرے رب نے آج مجھے معاف نہ کیا۔ ہے نا بخشش کتنی اہم ہے۔ پھر فرمانے لگے، اے اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میری نیکیوں کا مجھے اجر دے، میں کہتا ہوں میری نیکیاں میرے گناہوں کو برابر سرابر کر کے بس مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے نبی جب دنیا سے جا رہے ہیں، ہمارے نبی جب دنیا سے جا رہے ہیں نا، تو سب سے آخری الفاظ جو ہمارے نبی کی مبارک زبان سے نکلے پتہ ہے کیا تھے؟ پتہ نہیں آپ نے سنے نہیں سنے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ معاف کر دے، رحم کرنا اور مجھے اعلیٰ دوستوں سے ملا دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے جاتے ہوئے سب سے آخر میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں بتاؤ بھائی؟ بخشش، معافی، رحم۔ بخشش اتنا اہم سرمایہ ہے، اتنا قیمتی سرمایہ ہے، جس سے مل گیا اسے کچھ بھی نہیں چاہیے، جسے مل گیا نا اسے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آج دنیا کی محبت نے ہمیں ان سرمایوں کی اہمیت اور قیمت سے ناآشنا کر رکھا ہے۔ ہماری نگاہوں میں 5,000 کے نوٹ کی قیمت ہے، 1,000 کے نوٹ کی قیمت ہے، 1 تولہ سونے کی قیمت ہے، 1,000 چورس فٹ پلاٹ کی قیمت ہے، بخشش کی قیمت نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے نا کہ اگر اللہ سے آپ کی ملاقات ہو جائے خواب میں تو آپ کیا مانگیں گے؟ پتہ نہیں کیا کچھ مانگنے والے مانگیں گے، آپ کو بتائیں گے پتہ نہیں کیا کچھ۔ بہت سے تو کچرا مانگیں گے اللہ سے، کچرا، دنیا کا کچرا، متاع قلیل، کچرا ہے، دنیا کچرا ہے۔ 99% تو اللہ سے کچرا مانگیں گے، اگر اللہ کی زیارت ہو جائے نا تو 99% اللہ سے کچرا مانگیں گے، بلکہ 99% سے بھی زیادہ اللہ پاک سے کچرا مانگیں گے۔ اور جو بچے کچے ہوں گے نا وہ بھی پتہ نہیں کیا مانگیں گے۔ لیکن جو کامل ہوں گے نا، کامل پہنچے ہوئے عارف، اللہ کو جاننے والے، اللہ سے کہیں گے بس آپ نے معاف کر دیا تو سب ہو گیا، بس معاف کر دے۔ بخشش سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی بخشش، معاف کر دے، معافی دے دے۔ اور
اتنے بڑے انعام کو لینے کا سب سے اچھا موقع یہ رمضان کا مہینہ ہے، سب سے اچھا موقع۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اولہ مغفرہ، پہلا عشرہ ہے ہی بخشش کے لیے۔ آؤ بھائی، کس کو چاہیے؟ آتے جاؤ لیتے جاؤ، آتے جاؤ لیتے جاؤ۔ اور دوسرا رحمت ہے، اور تیسرا جہنم سے کی آگ سے آزادی ہے۔ تو ابھی پہلا عشرہ چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا، ابھی باقی ہے۔ مانگ لیں اللہ سے کہ یا اللہ معاف کر دے۔ سچ سچ بتائیں، ہم اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ زور لگا کر بخشش کی دعا کرتے ہیں؟ بتاؤ بھائی، کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے نا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے، تو اس میں اس کے درمیان ایک جگہ آتی ہے جہاں پر پہلے کچھ نچان ہوتی تھی، نچان ہوتی تھی یعنی ڈھلان ہوتی تھی، نشیب ہوتا تھا وہاں پہ۔ حضرت ہاجرہ اس کے اندر اتر کر انہوں نے دوڑ لگائی تھی، اس لیے کہ بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ پھر جب اوپر چڑھیں اور بچہ نظر آیا تو پھر اپنی نارمل رفتار کے ساتھ وہ چلی تھیں۔ تو جہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی نا، تو وہاں ہمیں بھی دوڑنے کا حکم ہے۔ آج کل اس کو میلین اخضرین کہتے ہیں، وہاں پہ گرین رنگ کی ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں، وہاں حاجی نے، عمرہ کرنے والے نے دوڑنا ہوتا ہے، دوڑنا ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لائے تو آپ اس جگہ اتنی تیزی سے دوڑ رہے تھے کہ آپ نے جو تہبند پہنا ہوا تھا اس میں ہوا بھر کر وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے غبارہ۔ آپ اتنی تیز، پوری قوت سے آپ خود اس جگہ دوڑ رہے تھے، دوڑ رہے تھے، دوڑ رہے تھے۔ اور جب دوڑ رہے تھے نا، جب دوڑ رہے تھے، جب دوڑ رہے تھے تو پتہ ہے اللہ سے کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ جب دوڑ رہے تھے، سانس پھول رہا تھا اور آپ دوڑ دوڑ کے بے حال ہو رہے تھے، تو اس وقت آپ کیا کہہ رہے تھے؟ رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر، سب سے زیادہ عزت والا تو ہے، سب سے زیادہ کریم بھی تو ہے۔ جب حاجی دوڑ رہا ہو نا تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بخشش، معافی کتنا بڑا انعام ہے۔ اس لیے میں اور آپ نیت کریں آج کے بعد سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کو مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ایک ایک مجلس میں، ایک ایک مجلس میں، یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے ساتھ، مجلس سے مراد بیان نہیں، مجلس سے مراد گھنٹے نہیں، مجلس سے مراد یہ کہ بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے ساتھ، تھوڑی دیر بیٹھے پھر آپ چل پڑے، صحابہ بھی چل پڑے، آپ بھی چل پڑے۔ بعض دفعہ ایک ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ ایک ایک مجلس میں کتنی دفعہ؟ بولو بھائی، 100 دفعہ۔ بعض دفعہ اب اللہ سے معافی مانگتے تھے، یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ آپ مانگ رہے ہیں، صحابی گن رہے ہیں کہ آج میں دیکھوں کہ حضور کتنی دفعہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں میں نے گنا کہ آپ نے ایک مجلس میں اللہ سے 100 دفعہ بخشش کی دعا مانگی۔
جو اللہ کو پہچان لے گا، اللہ کو جانے گا، اس کی عظمت سے واقفیت جسے حاصل ہو جائے گی، جسے اس کی عظمت کا ادراک ہوگا، شعور ہوگا، احساس ہوگا، تو وہ ہمیشہ اس پر نادم رہے گا کہ اللہ بہت بڑا ہے، میں کچھ نہیں کر پا رہا، بس میرے لیے یہی ہے کہ میں اس سے معافی مانگتا رہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر دنیا کا سب سے بڑا بزرگ، دنیا کا سب سے بڑا بزرگ، وزیر وزراء بھی گاڑیاں لیے جس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت تبرک کے لیے ذرا تھوڑی دیر آپ میری گاڑی میں تشریف رکھیں، کوئی ایسا بزرگ ہو، جیسے ہمارے حاجی صاحب تھے، عبدالوہاب صاحب تھے، وزیر وزراء بادشاہ بھی اس کے آگے پیچھے پھر رہے ہوں، ایسا بزرگ اگر کسی جھوپڑے میں رہنے والے غریب کے گھر میں قسمت سے دوران سفر آ کے کچھ دیر ٹھہر جائے اور وہ اس کو رات کی رکھی ہوئی روٹی اور اپنی پتلی لسی گلاس میں ڈال کے پیش کرے، تو بتائیے وہ یہ رات کی رکھی ہوئی روٹی اور اپنے گھر کی پتلی لسی پیش کر کے وہ کہے گا کہ میں نے بڑا کمال کر دیا، تیر مار لیے، میں نے بزرگ کا حق ادا کر دیا؟ وہ کہہ سکتا ہے؟ وہ بار بار کہے گا حضرت بس یہ تو میری قسمت جاگی ہے کہ آج آپ یہاں سے گزرتے ہوئے تھوڑی دیر یہاں تشریف لے آئے، ورنہ میری کہاں ایسی اوقات، اور اب آپ بہت بڑے ہیں، میرے پاس آپ کو کھلانے کے لیے، آپ کا اکرام کے لیے اتنے اسباب نہیں ہیں، بس یہ رات کی رکھی ہوئی جو روٹی تھی وہ میں نے پیش کر دی ہے، پتلی سی لسی جو ہم پی کے گزارا کرتے ہیں وہ میں نے پیش کر دی ہے، بس آپ مہربانی کر کے ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ آپ ہماری اس خدمت کو قبول کر لیں، یہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا بس آپ معاف کر دیجیے گا، ہم سے ہو نہیں سکتی، ہمارے اندر گنجائش ہی نہیں، ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں اس کی، کیوں بھائی ایسے ہی کہے گا نا، ایسے ہی کہے گا نا۔ بس اسی طرح ہمارے نبی ہمیشہ اللہ سے کہتے تھے یا اللہ میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کا حق ادا کر سکوں، مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، تہجد کا ٹائم ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، تہجد کا ٹائم ہے، اور آپ نے اپنا سر مبارک، اپنا ماتھا مبارک، اپنی مبارک پیشانی کو زمین پہ رکھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں، میرے پاس اتنا علم نہیں، مجھ میں اتنی استعداد نہیں کہ میں آپ کی تعریف کر سکوں۔ کیسے کروں تعریف؟ اتنے الفاظ ہی نہیں میرے پاس کہ جس سے آپ کی تعریف کا حق ادا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مبارک مہینے کو میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، ہمارے سارے ساتھیوں کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اس کو رو رو کے اللہ تعالیٰ سے بہت مانگیں، بہت مانگیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو۔ بڑا کم قسمت ہے جو ایسے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا، جس مہینے میں اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے آوازیں لگا رہے ہیں، ہے کوئی؟ شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ کے، توک ڈال کے ان کو سمندروں میں ڈلوا دیا تاکہ میرے بندوں کی میرے بندوں کی بخشش آسان ہو۔ اتنا کچھ تو کر لیا اللہ نے، اور کیا کرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کو میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔